وہ ایک بڑی میلاد سے تھکی ہاری گھر واپس آئی تھی، لیکن سامنے یہ کالے بھرکے میں ملبوس عورت کو دیکھ کر چونک گئی۔ پھر اسے نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تھکن سے چور ہونے کے بعد وہ اپنے بیڈ پر جا لیٹی۔ اس کے سر پر بندھا حجاب اور کاٹن کی کڑھائی والے کپڑے اسے خوب الجھن میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنے کپڑے چینج کرتی، امی دروازے سے اندر آئی تھی۔ دعا، کب سے وہ عورت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ بیٹا اس کی بات سن لو۔ اس نے کوفت زدہ نظروں سے امی کی طرف دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگی، امی پتہ تو ہے ابھی بھی میں 4-5 گھنٹوں کے بعد واپس آئی ہوں، اب بہت تھک گئی ہوں۔ اور یہ عورت کون ہے؟ امی کہنے لگی، ارے وہ جو حویلی میں نئے لوگ نہیں آئے جنہوں نے وہ حویلی خریدی ہے، بس وہیں سے آئی ہے۔ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی سے میلاد کروانا ہے، جاؤ بیٹا اس کی بات سن لو، اسے وقت کا بھی بتا دو۔ امی نے بڑے پیار سے اسے اٹھانا چاہا تھا، لیکن وہ غصے کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ہاں، اسے بچپن سے ہی نعت شریف میلاد پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کا تحفہ اسے رب کی طرف سے ملا تھا۔ جب وہ میلاد پڑھتی تو عورتیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے نہ تھکتی، لیکن کبھی کبھار وہ ان دعوت ناموں سے پریشان آ جاتی جو آئے دن ان کے گھر آئے ہوتے تھے۔ ابھی بھی وہ اسی حالت میں اٹھ کر اس عورت کے سامنے گئی تھی۔ عورت نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ نازک سی خوبصورت پری کی طرح نظر آنے والی یہ لڑکی، جس کا نام دعا تھا، یہی میلاد شریف پڑھتی تھی۔ پھر وہ اس کی امی سے کہنے لگی، جتنی پیاری اس کی شکل ہے اتنی ہی پیاری اس کی آواز بھی ہے۔ سنا ہے یہ بہت ہی خوبصورت میلاد پڑھتی ہے، اسی لیے میں اپنی حویلی میں اسی سے میلاد پڑھواؤں گی۔ دعا نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر وہ اس عورت سے کہنے لگی، آپ نے وہ حویلی خریدی ہے کیا؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں، ہم اس شہر میں شفٹ ہونا چاہتے تھے، ہم نے اس حویلی کو خرید لیا، ہمیں مناسب قیمت میں مل رہی تھی، اسی لیے۔ تبھی دعا اچانک کہنے لگی، لیکن کیا آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے؟ سنا ہے کہ اس حویلی میں… اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی امی نے گھور کر اشارہ کیا۔ وہ دعا کو خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ کچھ جیسے جذبے کا شکار ہو رہی تھی۔ چپ رہی۔ وہ عورت کہنے لگی، ہاں، بس ہمیں ایسا ہی بڑا گھر چاہیے تھا۔ دراصل ہمارا خاندان بہت بڑا ہے نا، اور پھر یہ حویلی بھی ہمیں اتنی ہی سستی ملی کہ ہمیں خود یقین نہیں آیا۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ 20 سالوں سے خالی پڑی ہے، لیکن ہم اب شفٹ ہوئے تو اس لیے اس میں میلاد کا انتظام کروائیں گے۔ بیٹی، تم آ جاؤ گی نا میلاد پڑھنے؟ وہ عورت بہت آس سے پوچھ رہی تھی۔ دعا نے ہچکچاتے ہوئے امی کی طرف دیکھا۔ امی اسے اشارہ کر رہی تھی کہ وہ ہاں کہہ دے۔ تبھی اس نے اس عورت سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، آپ 9 بجے کا وقت رکھ لیں رات کے، دراصل مجھے دن میں کہیں جانا ہے، ایک درس ہے، وہاں پر جانا ضروری ہے۔ وہ عورت خوشی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹی، جو وقت تمہیں مناسب لگے، بس میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہتی وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ پیچھے سے وہ امی سے بڑبڑ کرتی جا رہی تھی، کیا ضرورت تھی آپ کو اس عورت کو زیادہ کہنے کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس حویلی میں نہیں جاؤں گی، نہ جانے کون لوگ ہیں اجنبی جنہوں نے یہ حویلی خریدی ہے، اوپر سے اس حویلی نے پوری کالونی میں دہشت بھی پیدا کر رکھی ہے، اور میں وہاں میلاد پڑھنے جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ امی کے سامنے انکار کر رہی تھی، لیکن اس عورت کو وہ ہاں کر چکی تھی۔ ارے ایسے ہی لوگوں نے طرح طرح کے قصے مشہور کر رکھے، اب دیکھو، اللہ کا نام لینے والے اس حویلی میں آئیں گے تو جو بھی ہوائی چیزیں ہوں گی ان کے اثرات ہوں گے، وہ خود ہی بھاگ جائیں گی۔ جاؤ بیٹا، تم اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے تبدیل کر لو، آج میں نے تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ دعا انکار کرتے ہوئے کہنے لگی، رہنے دے امی، میں نے میلاد شریف میں بریانی کھا لی تھی۔ اب وہ کسل مندی سے اٹھی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس پیاری اور نازک سی لڑکی کا نام دعا تھا۔ دعا کو بچپن سے ہی میلاد میں نعت خوانی کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ اس کے ابو سعودی عرب میں جاب کرتے تھے اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پریوں جیسے حسن کی مالک، اس کا سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، نازک وجود، کوئی بھی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنے گھنٹے تک متواتر میلاد شریف پڑھتی ہیں۔ اس کالونی میں انہوں نے ایک چھوٹا سا بنگلہ خرید رکھا تھا۔ پہلے ان کا گھر کرائے کا تھا،
لیکن سعودی عرب جانے کے بعد ان کے گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے، اور پھر دعا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے ماں باپ نے اسے بہت ہی لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد اب وہ کالج میں پڑھ رہی تھی، لیکن اس نے ایک بڑی نیک فطرت پائی تھی۔ اب وہ اپنی پوری کالونی میں مشہور ہوتی جا رہی تھی، اس لیے اکثر ہی کالونی کی عورتیں اسے میلاد پڑھنے کے لیے بلایا کرتی۔ اسی کالونی میں ایک بڑی حویلی بھی تھی جو 20 سالوں سے خالی پڑی تھی۔ اس غیر آباد حویلی کی وجہ سے کئی کہانیاں مشہور ہو چکی تھیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر اثرات ہیں، اس لیے یہاں سے کوئی گزرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اکثر ہی لوگوں نے آدھی رات کے وقت حویلی کے کمروں کی لائٹیں جلتی ہوئی دیکھی تھیں تو کسی کو کھڑکی پر کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیتا، کبھی وہ عورت ہوتی تو کبھی کوئی ایک لڑکی، تو کبھی کوئی مرد جس کی جھانکتی خوفناک آنکھیں دیکھ کر سبھی ڈرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ سب من گھڑت اور جھوٹ فرضی قصے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تو کوئی کہتا کہ حقیقت میں ایسا ہے۔ اکثر ہی لوگوں نے آوازیں بھی سنی تھی، جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہو یا پھر کوئی زور زور سے ہنس رہا ہو۔ کسی کا دعویٰ تھا کہ اس حویلی میں جنات کا پورا خاندان آباد ہے۔ غرض کے جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن آج اس عورت کو دیکھ کر دعا خود بھی حیران تھی اور اس کی امی بھی۔ لیکن پھر اس کے جاتے ہی دعا اپنی ماں سے الجھ پڑی۔ امی، آپ تو کہتی ہیں کہ اس حویلی میں اثرات ہیں، پھر آپ مجھے وہاں میلاد پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہیں؟ امی کہنے لگی، ارے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو برے اثرات دور ہو جاتے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ عورت بڑے پیار سے تمہیں کہہ رہی تھی اور اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اس لیے بیٹا ایسے انکار کرنا مناسب نہیں۔ امی اسے سمجھا رہی تھی، لیکن دعا کو ایسی باتوں سے بہت ڈر لگتا، اور خاص طور پر اس حویلی کے قصے کہانیوں سے۔ اکثر ہی اسکول میں جب لڑکیاں گروپ بنا کر بیٹھتی اور اس بارے میں بات چیت کر رہی ہوتی، کسی خلائی مخلوق کے بارے میں یا اپنے ساتھ بیتا ہوا کوئی جھوٹا قصہ یا پھر سچا، تو دعا چپکے سے وہاں سے اٹھ جاتی۔ بچپن سے ہی اکیلا رہنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے ابو جب وہ صرف 5 سال کی تھی تب ہی سعودی عرب چلے گئے تھے، اور گھر میں صرف امی اور وہی رہتے تھے، جو ہمیشہ سے امی کے پاس چپک کر وہ سوتی تھی۔ ایک کام والی نوکرانی آتی تھی، دن میں کام کرتی اور رات میں واپس چلی جاتی، لیکن دعا اور اس کی امی کو اب اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ لیکن وہ ایسی کتابیں بھی نہیں پڑھتی تھی جن میں خوفناک کہانیاں ہوں یا جن و بھوتوں کے قصے ہوں۔ پھر اگلے دن وہ درس میں چلی گئی۔ اس کی سہیلی عارفہ بھی درس میں اس کے ساتھ ہی تھی۔ پھر جیسے ہی رات کے 8 بجے وہ جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی، کیونکہ اسے اب اس حویلی میں میلاد پڑھنے جانا تھا۔ سنا تھا کہ پوری حویلی کو سجا دیا گیا ہے، لالٹینیں روشن کر دی گئی ہیں اور بڑے اسپیکر کا بندوبست کیا گیا تھا۔ دعا کے گھر کی چھت سے اس کی جگمگاہٹیں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ امی سے گھبرا کر کہنے لگی، لگتا ہے حویلی والوں نے تو بہت بڑے میلاد کا بندوبست کیا ہے، آج تک میں نے اتنے بڑے میلاد میں نعت خوانی نہیں کی۔ وہاں جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ پوری کالونی کی عورتوں کا وہاں رش ہوگا۔ امی کہنے لگیں، ارے یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے بیٹا، دیکھو کتنے لوگ تمہاری نعت خوانی سے سراب ہوں گے۔ اچھا ایسی بات ہے تو امی آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ دعا اپنی ماں سے اصرار کر رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، مجھ سے اتنی دیر بیٹھا نہیں جاتا، میرے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، تم عارفہ کے ساتھ چلی جاؤ اور اسی کے ساتھ واپس آ جانا۔ امی کی بات پر دعا نے سر ہلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عارفہ کے ساتھ اس حویلی کے لیے میلاد میں موجود تھی۔ ہر طرف چراغاں کیا ہوا تھا اور رنگ و بو کا ایک طوفان تھا، چاروں طرف مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی اس نے اپنی میلاد محفل کا آغاز کر دیا۔ لوگ اس کی آواز پر جھومنے لگے۔ وہ بڑی ہی گہری اور طرز بھرے انداز میں میلاد شریف پڑھ رہی تھی۔ میلاد پڑھتے پڑھتے وہ عورتوں پر بھی نظر ڈال رہی تھی، لیکن اچانک ہی وہ کچھ چونک گئی اور اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اس کے بالکل سامنے ایک سفید رنگ کے دوپٹے میں ملبوس عورت بیٹھی تھی، جس کا چہرہ بہت زیادہ سفید تھا، بالکل ہی دوپٹے کے جیسا۔ جس طرح ساری عورتیں نعت پڑھنے کے دوران ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے داد دے رہی تھی اور ہل رہی تھی، لیکن وہ عورت بالکل ساکت بیٹھی تھی اور بلکہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اچانک سفید سے لال ہونا شروع ہو گئی۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا
اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھا کر وہ اسے نعت پڑھنے سے منع کر رہی تھی۔ دعا کانپ کر رہ گئی۔ وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہے اور اسے نعت پڑھنے سے کیوں منع کر رہی ہے۔ ایک دم ہی جھٹکے سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میلاد میں بیٹھی ساری عورتیں حیران تھیں۔ دعا کچھ پریشان سی ہو کر عورتوں کے ہجوم میں اسی عورت کو تلاش کر رہی تھی، لیکن اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ تھوڑی شرمندہ سی ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ پھر سے اس نے نعت پڑھنا شروع کر دی۔ ایک بار پھر سے وہ بھرے ہجوم میں سب پر نگاہ ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ نعت خوانی بھی کر رہی تھی، لیکن اسے وہ عورت دوبارہ دکھائی نہیں دی۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ نعت خوانی مکمل کی تھی اور جلد ہی مکمل کر کے وہ دعا کروا رہی تھی۔ اچانک ہی نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ عورت اور اس کی وہ لال لال سی آنکھیں، اس کا بالکل سفید چہرہ، سب کچھ اسے اچھی طرح سے یاد تھا۔ پہلے ہی سویلے کے بارے میں عجیب عجیب سے قصے مشہور تھے، اوپر سے اس عورت کا یوں نظر آنا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جانا۔ وہ ان باتوں سے پہلے بھی بہت گھبراتی تھی، اور جب اس کے ساتھ یہ ہوا تو اس سے بیٹھا بھی نہیں گیا تھا۔ وہ عارفہ سے کہنے لگی، مجھے گھر جانا ہے۔ تبھی وہ حویلی والی عورت چلی آئی اور کہنے لگی، ارے بیٹی، کھانا کھا کے جانا، میں نے اتنا اہتمام صرف تمہارے لیے ہی تو کروایا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، میری طبیعت خراب ہے، میں گھر جاؤں گی۔ فوراً ہی وہ عارفہ کے ساتھ گھر آ گئی تھی، جبکہ اس عورت نے سارا کھانا وغیرہ اور ساری سوغات جو بھی اس نے دعا کے لیے رکھی تھی وہ سب اس کے ساتھ روانہ کر دی تھی۔ امی بھی حیران تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف کو دیکھ کر وہ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا ہوا دعا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دعا کہنے لگی، ہاں امی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ امی باہر ہی بیٹھ کر اس کا کرتا سلائی کر رہی تھی۔ اکثر ہی امی چشمہ وغیرہ لگا کر کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، کیونکہ انہیں کپڑے سلائی کرنے کا بہت شوق تھا، اور رات کو بھی وہ مشین لے کر بیٹھ جاتی جب وہ بور ہو رہی ہوتی۔ ابھی بھی جب رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ کمرے میں نہیں آئے تو اچانک ہی زور سے چلاتے ہوئے دعا کہنے لگی، امی کمرے میں آ جائے نا، نہ جانے کیوں مجھے اکیلے بیٹھے بیٹھے ڈر لگ رہا ہے۔ امی ایک دم مشین چھوڑ کر گھبرا کر کمرے میں آئی اور دعا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے اپنی امی کے بازو میں منہ چھپا لیا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر وہ عورت کون تھی جس کا چہرہ سفید تھا، سفید کپڑے اور لال آنکھیں، اور اس کا اشارہ جو اسے نعت پڑھنے سے منع کر رہی تھی وہ کون تھا؟ اور پھر ایسے غائب ہوئی کہ دوبارہ دکھائی نہیں دی۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود اس بات کو اپنے ذہن سے نہیں ہٹا پا رہی تھی، اور بار بار اس کا دماغ اسی بات پر چلا جا رہا تھا۔ پھر 2-3 دن گزر گئے اور اس نے کالج جانا شروع کر دیا۔ اس نے عارفہ جو اس کی پکی سہیلی تھی اس کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب وہ کالج کی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، اس بات کو تقریباً وہ بھول چکی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آئندہ اس بڑی حویلی میں کبھی میلاد پڑھنے نہیں جائے گی، جہاں پر جا کر اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ پھر اس بات کو بھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اچانک ایک اجنبی عورت ان کے گھر چلی آئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس عورت نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ دعا کی امی کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں دعا پر جمی تھی، جبکہ دعا اس عورت کو پہچانتی نہیں تھی، کیونکہ اس پر دوپٹہ اس کے ماتھے سے بھی نیچے آیا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر مسلسل اسے گھمائے جا رہی تھی۔ پھر دعا کی امی سے کہنے لگی، سنا ہے آپ کی بیٹی بہت اچھی نعت پڑھتی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں گی۔ دعا کی امی کہنے لگی، کیوں نہیں بہن، میری بیٹی تمہارے گھر میں میلاد پڑھنے ضرور آئے گی۔ یہ سنتے ہی دعا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دعا سے پوچھا تھا کہ وہ عورت کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور وہ کس کالونی میں رہتی ہے۔ اس کے بارے میں وہ دونوں ماں بیٹی کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور امی نے اسے فوراً کہہ دیا کہ دعا اس کے ساتھ ضرور جائے گی۔ وہ غصے میں اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جبکہ عورت فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی امی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں جمعرات کو آؤں گی اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اس کی امی نے فوراً ہی اس عورت کے ہاتھ تھام لیے تھے اور کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں بہن، دعا تمہارے ساتھ ضرور جائے گی میلاد پڑھنے۔
آخر کو تم اتنی دور سے آئی ہو۔ تو وہ عجیب انداز میں مسکراتی دروازے سے باہر چلی گئی، جبکہ اس عورت کے جاتے دعا پھٹ پڑی۔ امی، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ جانتی بھی ہیں وہ عورت ایک اجنبی تھی۔ آپ مجھے کبھی کسی کے ساتھ ایسے نہیں بھیجتی، اور آپ نے اسے کیسے کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گی؟ اس کی امی کہنے لگی، ارے بیٹا، وہ تمہیں بڑے پیار سے میلاد کا کہنے آئی تھی، تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس عورت کے ساتھ ضرور جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہی امی اس کے سامنے سے اٹھ گئی، جبکہ اسے اپنی ماں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر 2-3 دن گزرے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ عورت اسے بلانے آئے گی تو وہ صاف انکار کر دے گی، لیکن آج جیسے 9 بجے وہ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی امی کندھا ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جاؤ دعا، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، اور دیکھو اپنا وہی گلابی رنگ کا سوٹ پہن لینا، اس میں تم بہت پیاری لگتی ہو۔ دعا کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں امی، میں ہرگز نہیں جاؤں گی، مجھے اس عورت سے بہت ڈر لگ رہا تھا، اور رات کے 10 بجے یہ کون سا میلاد ہوتا ہے؟ اس کی امی کہنے لگی، انہیں انکار نہیں کرتے، چلو چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس کی امی نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا دیا، اور وہ اپنی اماں کے ہاتھ میں غیر معمولی طاقت محسوس کر کے کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ پھر اماں کے کہنے پر اس نے وہی گلابی رنگ کا سوٹ پہن لیا تھا، سر پر حجاب پانے لگی۔ اس نے سامنے رکھی پرفیوم سے اپنے اوپر پوری طرح چھڑکاؤ کر لیا تھا۔ اسے شروع سے ہی خوشبو لگانے کا شوق تھا۔ خوشبو کا ایک طوفان پورے کمرے میں پھیل گیا، اور وہ اس خوشبو کو محسوس کر کے بہت خوش ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی امی اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے وہ عورت آ گئی ہے تمہیں میلاد کے لیے بلانے، جاؤ اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ امی، جا تو رہی ہوں، ایک تو آپ پیچھے پڑ جاتی ہیں نا، نہ جان نہ پہچان، ایسے ہی مجھے کسی اجنبی عورت کے ساتھ بھیج رہی ہیں۔ اس نے جیسے دروازہ کھولا، سامنے سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ عورت کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ بیٹی، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی۔ دعا خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ تبھی گلی کے نکڑ سے موڑتے ہی اچانک ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا آدمی بھی آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اس آدمی کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ آدمی ایک نوجوان توانا جسم لیے ہوئے تھا۔ وہ عورت اس سے کہنے لگی، اچھا ہوا تم آ گئے، ورنہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے، جبکہ دعا لا علم تھی کہ یہ عورت اسے کہاں لے کر جا رہی ہے، اور وہ اس آدمی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ آخرکار کالونی ختم ہو گئی۔ اب وہ عورت اسے اپنے ساتھ لیے ایک ویران جگہ پر جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دعا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ ایک دم سے رکی اور اس عورت سے کہنے لگی، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ یہاں تو کوئی کالونی نہیں ہے۔ وہ عورت مسکرا کر کہنے لگی، ارے بیٹی، بس تھوڑی سی آگے، اور جب آگے جاؤ گی تو تمہیں سب کچھ صاف دکھائی دے گا، پریشان مت ہو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہہ رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے وہ نوجوان آدمی بھی پلٹا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر دعا 2 قدم پیچھے ہو گئی، جبکہ وہ حیرت سے دعا کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر عورت بڑے خوفناک انداز میں زور زور سے ہنسی۔ تبھی پھر اس سے کہنے لگی، ارے اس کی خوبصورتی کو بعد میں دیکھنا، جب تم اس کا میلاد سنو گے تو تمہارے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پیاری میلاد پڑھتی ہے، جتنی پیاری شکل ہے اتنی پیاری آواز ہے۔ ان دونوں کو یوں عجیب و غریب باتیں کرتے دیکھ کر دعا کا خوف سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے قدم بڑھائے اور یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اسے اس عورت سے زیادہ اس نوجوان آدمی سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جو بار بار پلٹ کر اب دعا کو دیکھے جا رہا تھا اور اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ دور کہیں ویرانے میں جا کر اسے بہت روشنیاں جگمگاتی نظر آئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جا کر اسے میلاد پڑھنی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں پر کوئی دوسرا گھر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار اونچے لمبے درختوں اور خاردار جھاڑیوں کو دیکھ رہی تھی اور اس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ گھر سے بہت دور آ گئی ہے اور واپسی کا راستہ بھی بھول گئی ہے۔ اگر وہ جائے گی بھی تو کیسے؟ اسی بات کو دل میں سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ پھر اسے دل میں خیال آیا کہ امی کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کیسے مجھے اس اجنبی عورت کے ساتھ زبردستی بھیج دیا؟
مجھے تو آج تک ایسا نہیں کیا۔ وہ بغیر جان پہچان کے مجھے کبھی کسی کے گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر امی اسے اس عورت کے ساتھ نہ بھیجتی تو آج وہ اتنی پریشان نہ ہوتی۔ کئی باتیں سوچ کر اس نے خود کو پریشان کر رکھا تھا، لیکن وہ عورت بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، شاید اس وجہ سے کہ دعا اس کے ساتھ میلاد شریف میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے نزدیک آیا، دعا کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ یہ گھر تو کوئی پرانے زمانے کا محل لگ رہا تھا۔ اس کی دیواروں کا رنگ و روغن وہ سارا اتر گیا تھا اور بالکل اس حالت میں یہ موجود گھر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ جب باہر سے اتنا عجیب لگ رہا ہے تو اندر سے کیسا ہوگا؟ دعا کا دل تلملا کر رہ گیا، لیکن جیسے ہی وہ اندر آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ باہر سے نظر آنے والا یہ خستہ حال مکان اندر سے اس قدر خوبصورت اور حسین انداز میں سجایا گیا تھا کہ ہر طرف گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو چھائی تھی۔ رنگ برنگے خوبصورت لباس میں ملبوس عورتیں ہاتھوں میں گجرے پہنے جیسے سب اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ وہ سب دعا کے اوپر پھول نچھاور کرنے لگی، جبکہ یہاں پر پوری اسراریت اور خوشبو محسوس کر کے دعا بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے دعا کے بیٹھنے کا ایک تخت پر انتظام کیا اور پورا تخت پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ دعا اس تخت پر بیٹھ کر خود کو کسی ملکہ کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ سب اسے غور سے دیکھے جا رہی تھی، سب عورتیں بھی اس کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ اچانک دعا کی نظر اس گھر کے اوپری منزل پر پڑی، جہاں پر چوپارے کے اوپر کھڑے ہوئے بہت سارے مرد، نوجوان اور بچے بھی اسے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ ان کا یوں عجیب و غریب انداز میں دیکھنا، اوپر سے عورتوں کا بالکل ساکت انداز میں بیٹھنا، اور سب کا ایک جیسا سفید لباس، سفید آنکھیں، اچانک دعا کو وہ عورت یاد آئی تھی جو اسے اس میلاد میں دکھائی دی۔ وہ بھی تو ایسی ہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تبھی اس کے برابر میں بیٹھی عورت جو اسے لے کر یہاں آئی تھی وہ کہنے لگی، اب میلاد شروع کرو، ہم تمہاری میٹھی آواز سننے کے منتظر ہیں۔ پھر جیسے ہی دعا نے میلاد پڑھنا شروع کیا، اچانک ایک شور بلند ہوا اور وہاں کھڑے ہوئے سارے مرد، بچے، عورتیں، جوان اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے تھے، اور اس مکان کے اندر ایک شور سا برپا ہوا تھا۔ دعا اس آواز کے ساتھ اپنی بے چینی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی ایسے واقعات نہیں ہوئے۔ وہ کچھ الجھن کا شکار تھی۔ جو بھی دعا الفاظ ادا کر رہی تھی، ہو بہو وہی الفاظ سب ادا کر رہے تھے۔ میلاد پڑھتے پڑھتے اچانک دعا کی نظر سامنے بیٹھی اس عورت پر پڑی اور اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جو اس دن حویلی والے میلاد میں اسے نظر آئی تھی، اور پھر ایسے غائب ہوئی کہ دوبارہ دکھائی نہیں دی، لیکن دعا کو ڈرا کر چلی گئی تھی۔ اور آج بھی اس عورت کا یوں ساکت بیٹھ کر دیکھنا، وہی سفید آنکھیں، سفید لباس پہنے ہوئے نظر آنا دعا کے لیے خوف کا باعث بن رہا تھا۔ لیکن اس بات پر حیرانی تھی کہ اس دن تو وہ دعا کو اشارے سے میلاد پڑھنے سے منع کری تھی، لیکن آج اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ دعا کو دیکھے مسکرائے جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ میلاد پڑھ رہی تھی، لیکن اچانک ہی سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور زور زور سے نعرے لگانے لگے۔ اس کی میلاد سنتے ہی جیسے سب کے اندر بے پناہ جوش آ گیا تھا۔ اس کا یوں زور زور سے بولنا دعا کے لیے خوف کا باعث بن رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، اسی لیے اس نے جلدی سے اٹھ کر سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ سلام پڑھتے ہی اس نے دعا کی اور پھر اس عورت سے کہنے لگی، اب مجھے گھر چھوڑاؤ۔ تبھی اچانک اسے بہت سارے کھانوں کی لذیذ خوشبو آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر بڑے بڑے پکوان تیار کیے جا رہے ہوں، لیکن دعا کو کھانے سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ بس جلدی سے گھر جانا چاہتی تھی۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی، ارے ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمارے سردار آنے والے ہیں، وہ تمہیں ایک انعام دیں گے کیونکہ تم نے بہت اچھی میلاد پڑھی ہے۔ دعا کہنے لگی، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے گھر چھوڑاؤ۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اسے اس پورے گھر میں، اس پورے ماحول میں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے یہ صورتحال اس کے ساتھ کبھی پیش نہیں آئی تھی، اس لیے وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ پھر وہ اس عورت سے کہنے لگی، آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئیے، اگر مجھے واپس جانے کا راستہ معلوم ہوتا یا یاد ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں نہ رکتی، اب مجھے گھر جانا ہے۔ لیکن وہ عورت بار بار اس سے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنے پیچھے ایک کڑک آواز سنائی دی، رک جاؤ لڑکی، اتنی جلدی کیا ہے؟
उस खौफनाक आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। ऊंचे लंबे देवकामत शख्सियत लिए एक अजीबोगरीब सा दिखने वाला वजूद उसके पीछे खड़ा था, जो उसे रुकने का इशारा कर रहा था। उसे देखकर दुआ की हालत बुरी हो गई। उसके आते ही सारे सहम कर उसके सामने झुक गए थे, और वो बहुत ही लंबा चौड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो उन सबका सरदार हो। फिर 2 कदम चलता वो दुआ के सामने आया और कहने लगा, देखो सब तुमसे कितना इसरार कर रहे हैं रुकने के लिए, और तुम इतनी नफरत कर रही हो। लड़की, माना कि तुम्हारी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये भी अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है, उसका शुक्र अदा करो और गुरूर न करो। वो बड़े ठंडे और बहारी लहजे में उसे समझा रहा था। दुआ घबरा कर कहने लगी, मैं गुरूर नहीं कर रही, लेकिन मुझे यहाँ डर लग रहा है आप सब लोगों से। ये सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसा था। फिर वो सबकी तरफ देखते हुए कहने लगा, हमसे डर क्यों लग रहा है? क्या हम कोई जिन्नात हैं? उसकी बात सुनकर पीछे खड़े सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, और उनका हंसना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। दुआ के अंदर एक सर्द लहर दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी के दरमियान फंस कर रह गई हो, और ये लोग उसे वापस नहीं जाने देंगे। अब वो रो देने को थी। उसका चेहरे का रंग लाल हो चुका था। वो वैसे ही नाजुक और कमज़ोर सी थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि वो औरत उसे किसी खतरनाक जगह पर ले आई हो। फिर वो सरदार कहने लगा, ये लड़की ऐसे रो रही है जैसे इसका कोई कसूर नहीं हो, हालांकि उसका कसूर है, तभी तो हमसे हमारा ठिकाना जुदा हुआ है। अपने ऊपर लगा ये इल्ज़ाम सुनकर दुआ बुरी तरह घबरा गई। उसे समझ नहीं आई कि आखिर ये शख्स उस पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो लंबा चौड़ा दिखने वाला अजीबोगरीब आदमी उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था कि वो किस तरह मासूमियत से रोए जा रही थी, और उसके चेहरे से पहले नूर टपकता था। लेकिन आज वो उस औरत के कहने पर यहाँ मिलाद पढ़ने आई थी, इसलिए उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। तभी वो आदमी कहने लगा, ले जाओ इस लड़की को यहाँ से, इससे पहले कि ये रोना शुरू कर दे और कोई हंगामा खड़ा करे। हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, बल्कि हम तो इसे इनाम देना चाहते थे। ये सुनकर दुआ चौंक गई। उसे हैरत हुई कि वो किस इनाम की बात कर रहा है। वो कहने लगी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे घर जाना है। फिर वो आदमी कहने लगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक इनाम तो लेकर ही जाना पड़ेगा, और वो इनाम बहुत ख़ास है। ये कहते उसने दुआ के हाथ में एक चीज़ थमाई थी। वो चीज़ एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी थी। फिर वो आदमी कहने लगा, इसे घर जाकर खोलना। अब वो औरत को इशारा करते हुए कहने लगा, इसे खैर आफियत से घर छोड़ाओ, इसे एक कांटा चुभने का दर्द भी नहीं होना चाहिए। ये लड़की हमारे लिए बहुत ख़ास है। ये सुनकर सब सर हिला रहे थे और फिर दुआ को रुखसत करने लगे। उन्होंने दुआ को गुलाब के फूल भी पहनाए थे। फिर वो औरत कहने लगी, तुमने आज बहुत अच्छा मिलाद पढ़ा है, हम तुमसे बहुत खुश हैं। क्या तुम दोबारा मेरे साथ आओगी? दुआ ये सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि वो कभी भी हरगिज़ यहाँ नहीं आएगी, लेकिन उसने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया था। कि उसका जवाब सुनकर वो औरत उसे फिर छोड़ने ही ना आए और वो रास्ते में भटकती फिरे, इसलिए वो चुप रही और खामोशी में ही उसने अपनी आफियत समझी थी। फिर रात के 3 बजे वो घर आए थे और उसकी अम्मी परेशानी से घर के चक्कर लगा रही थी। घर आते ही अम्मी से लिपट कर उसने रोना शुरू कर दिया था। उसे यूं रोता देखकर उसकी अम्मी परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, दुआ मेरी जान, तुम ठीक तो हो? दुआ गुस्से से कहने लगी, अम्मी तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा? मैं अब्बू से शिकायत करूँगी। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि वो औरत कितनी अजीब है और अजनबी है? तुमने मुझे एक अजनबी के साथ आधी रात को भेज दिया। बड़ी मुश्किल से मैं वापस आई हूँ, वरना उन सब ने मुझे घेर लिया था। उसकी अम्मी धक से रह गई और हैरत ज़दा लहजे में कहने लगी, मैं खुद भी नहीं जानती कि मैंने तुम्हें उनके साथ कैसे जाने दिया, और उसने न जाने मुझ पर क्या सहर तारी कर दिया था। मैं खुद को उनके सामने बेबस महसूस कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। जब तुम गई तो अचानक ही मेरे जिस्म को ज़ोरदार झटका लगा और फिर मुझे सब कुछ याद आया कि मैंने क्या नादानी की है, अपनी बेटी को उस औरत के साथ भेजकर, जैसे मैं जानती भी नहीं हूँ जिसको। मैं तुम्हारे आगे पीछे गली तक आई थी, लेकिन न जाने तुम कहाँ चली गई थी।
میں نے جب سے بے چینی سے تمہارا انتظار کری تھی. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارے ابو کو کیا جواب دیتی؟ اس کی امی اسے گلے لگا کر رو رہی تھی، جبکہ دعا حیرت زدہ تھی کہ آخر امی پر ایسا کیا ہوا تھا. اور اب امی اپنی غلطی پر پچھتا رہی تھی، لیکن پھر اس نے ماں کو پریشان کرنا ضروری نہیں سمجھا اور وہاں بیتی کوئی بھی بات نہیں بتائی. لیکن اچانک اس کی امی کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود لال رنگ کے کپڑے پر پڑی تھی. وہ حیرت سے کہنے لگی، دعا یہ کیا ہے؟ دعا نہ سمجھی سے کہنے لگی، امی پتہ نہیں یہ کیا ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ تمہارا انعام ہے، انہوں نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے. اس نے جیسے ہی وہ لال رنگ کا کپڑا کھولا، اس میں سے نکلنے والا ایک سونے کا کڑا دیکھ کر اس کی امی اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہ کڑا بہت ہی خوبصورت تھا. اس کے اوپر سفید کلر کے نگ لگے ہوئے تھے جن کی جگمگاہٹ بہت زیادہ تھی. اس کی امی حیرت سے کہنے لگی، ایسے لگ رہا ہے دعا یہ کڑا سونے کا ہے، لیکن ساتھ میں اس کے ہیرے بھی جڑے ہیں. یہ سنتے ہی دعا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہ حیرت سے کہنے لگی، امی کیا ہو گیا آپ کو بھلا؟ وہ مجھے اتنا لاکھوں کروڑوں کا تحفہ کیوں دیں گی؟ اور یہ ہرگز ہیرے نہیں ہو سکتے. وہ اس بات سے انکاری تھی، لیکن اس کی امی کو پورا یقین تھا. پھر دعا نے خوش ہو کر یہ کڑا کہا کہ اتنا خوبصورت ہے، اسے ہاتھ میں پہن لیا، جو اس کے نازک اور گورے چٹے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کے ہاتھوں میں نہ جانے کب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگلے دن وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور پچھلی رات کے واقعے کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی. آج کالج میں اس کا بہت اہم ٹیسٹ تھا، ورنہ وہ ہرگز نہ جاتی بلکہ چھٹی کر لیتی، کیونکہ وہاں جا کر وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی. وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کی نظر کلاہی میں موجود اس خوبصورت کڑے پر پڑی. پھر اس نے اتارنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن وہ کڑا اس کی کلاہی بالکل اس میں فکس ہو چکا تھا. وہ بیزاری سے اس کو دیکھ رہی تھی. پھر اپنی امی کے پاس آ کر کہنے لگی، امی دیکھیں یہ تو ادھر ہی نہیں رہا. اس کی امی بھی حیران تھی. پھر کہنے لگی، اب یہ نہیں اترے گا، تم اسے پہن کر ہی کالج چلی جاؤ، جب تم واپس آؤ گی تو میں اسے اتارنے کی کوشش کروں گی. دعا اسے پہن کر ہی کالج آ گئی تھی. کالج میں آ کر وہ اپنی سہیلیوں کو اس کڑے سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. نہیں جانتی تھی کہ کسی کی نظر وہ اس پر پڑے گی، لیکن اس کی سہیلی عارفہ نے اس کڑے کو دیکھ لیا تھا. وہ حیرت سے کہنے لگی، واو یہ کتنا خوبصورت ہے، کس نے دیا ہے تمہیں؟ دعا کو کوئی بہانہ نہ سوجا تو وہ جلدی سے کہنے لگی، دراصل یہ میرے ابو نے بھیجا ہے، سعودی عرب سے، بہت خالص سونے کا ہے. عارفہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی. کہنے لگی، یہ تو لاکھوں کا ہوگا، بہت قیمتی ہے، تم اسے کالج میں کیوں پہن کر آئی ہو؟ گم ہو گیا تو؟ دعا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، گم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اترتا نہیں ہے. یہ دیکھو. اس نے اس کڑے کو اتارنا چاہا، لیکن وہ اس کی کلاہی میں بالکل فٹ آ گیا تھا اور اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا. اب وہ پریشان ہو گئی. وہ اس کڑے کو اتارنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی کلاہی سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. پھر اس دن رات کے 11 بج رہے تھے. اس کی امی کب کی گہری نیند سو چکی تھی. اچانک دعا کے کمرے پر دروازے پر دستک ہوئی تھی. اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہی عورت کھڑی تھی، سفید رنگ کا لباس پہنے. وہ دعا کو دیکھ کر مسکرانے لگی. اچانک اس نے دعا کی کلائی پکڑ لی تھی. دعا بھی اسے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائی اور جلدی سے حجاب باندھنے لگی. اس نے ایک بڑی سی چادر بھی اوڑھ لی تھی. اب وہ اس کے ساتھ جا رہی تھی. دعا کو کچھ خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس کے ساتھ جا رہی ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب کے احساس میں ہے، اور اس عورت کے ساتھ چلتی وہ اس جگہ پر آ گئی تھی. آج جمعرات کی رات تھی اور اس نے پھر سے وہی میلاد پڑھنی شروع کی تھی. وہ سب اس کے میلاد پر جھوم رہے تھے، سب کچھ کھو رہے تھے، جیسے اس کے اوپر سب پھول پھینک رہے تھے. لیکن دعا کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں آئی ہے اور اس وقت کہاں پہنچی ہے، اور اس عورت کے ساتھ یہاں کیسے آ گئی. اس کی امی کو بھی معلوم نہیں تھا. وہ میلاد پڑھ رہی تھی یہاں تک کہ صبح کے 4 بج گئے تھے. 4 بجتے ہی وہ عورت کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی اور گھر آتے ہی سو گئی. صبح جیسے ہی اس کی امی ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی، اس کا دل دھک سے رہ گیا. گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جیسے وہ کنڈے لگا کر سوئی تھی اور اچھی طرح سے بند کر کے سوتی تھی. آخر یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی،
لیکن جیسے ہی اس کی نظر دعا پر پڑی تو حیران رہ گئی۔ دعا کے سر پر حجاب تھا، اس نے ریشمی سے کپڑے پہنے تھے جیسے وہ عموماً میلاد کے وقت پہنتی تھی۔ کسی کے گھر میں جاتے ہوئے آج بھی ایسے کپڑے پہن کر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی امی حیران رہ گئی۔ رات کو تو دعا ان کے سامنے ہی لیٹی تھی۔ اس نے ہلکے پھلکے سے گرمی کا سوٹ پہن رکھا تھا اور پھر یہ اتنے بھرے ہوئے کپڑے اور سر پر باندھا گیا حجاب۔ اس نے ایک دم ہی اپنی بیٹی کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ دعا اٹھو، یہ تم کیسے سو رہی ہو؟ اور یہ کپڑے پہن کر تم کہاں گئی تھی؟ اس کی امی کو کچھ سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ دعا انجان ہو کر اٹھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی تھی کہاں نہیں، لیکن اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ میلاد والے ہی تھے۔ اسے یاد کرنے کے باوجود یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے خود کو آئینے میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ دعا بھی سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اس کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے سر میں جیسی شدید درد ہے، لیکن باوجود کوشش کے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا اور وہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ پھر اس کی امی اسے بہلاتے ہوئے کہنے لگی، اچھا پریشان مت ہو، چلو جلدی سے کالج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کالج میں بھی اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا، شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیزار سی بیٹھی رہی اور پھر جلدی سے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ وہ 2 بجے سوئی اور رات کے 10 بجے اٹھی تھی۔ اس کی امی بھی حیران تھی، ورنہ وہ اتنی دیر تک کبھی نہیں سوتی تھی۔ پھر 2-3 دن گزرے تو وہ اس بات کو بھول گئی تھی، لیکن ایک بار پھر سے اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ وہ پھر سے جمعہ رات کی رات تھی۔ وہ عورت کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، حسب معمول سفید رنگ کا لباس پہنے، اور دعا کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ دعا بھی ساتھ جانے کو تیار تھی۔ اس نے جلدی جلدی میلاد کے کپڑے پہنے، سر پر حجاب باندھا اور اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اس میلاد میں آ گئی تھی جہاں پر سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جھوم جھوم کر میلاد پڑھ رہے تھے اور وہ سب لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ جیسے میلاد ختم ہوا، وہ آدمی کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی ہر جمعہ رات کو ہمارے ساتھ موجود ہو۔ اس کی آواز اور اس کی نعت سن کر ہم سب کو کتنا سکون ملتا ہے۔ سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ پھر وہ باحفاظت دعا کو گھر چھوڑ آئی تھی۔ پھر اس دن صبح کو جب اس کی ماں کی آنکھ کھلی، وہ دعا کو پھر سے اسی حلیے میں دیکھ رہی تھی۔ سر پر باندھا گیا حجاب اور میلاد شریف کے کپڑے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دعا کو اٹھانا چاہا لیکن وہ گہری نیند میں لگ رہی تھی۔ پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، امی چھوڑ دیں، مجھے سونے دیں، میں پوری رات جاگی ہوئی ہوں، میں نے میلاد پڑھی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر اس کی ماں بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے دعا کو اٹھایا تھا۔ جیسے ہی دعا اٹھی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی امی بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ پھر وہ دعا کو تسلی دینے لگی، لیکن آج اس کا ارادہ تھا کہ وہ اسے لے کر مولوی صاحب کے پاس جائے گی۔ اس کی بیٹی بڑی نیک تھی، کبھی کسی برائی میں ملوث نہیں تھی، تو پھر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اگلے دن بیٹی کو لے کر مولوی صاحب کے پاس چلی آئی تھی۔ مولوی صاحب نے اس پر دم کیا اور ایک دم سے انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ مولوی صاحب کی آنکھیں لال ہو گئی تھی اور وہ چونک کر دعا کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ حیرت سے اس کی ماں سے کہنے لگے، کیا تمہارا واسطہ یا تمہارے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو اوپر ہی اثرات ہوتے ہیں، یا تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب چیزیں منسلک ہیں؟ اس کے ساتھ کبھی بچپن میں کوئی واقعہ ہوا ہے؟ اس کی امی جلدی سے کہنے لگی، نہیں مولوی صاحب، میری بیٹی کے ساتھ تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر مولوی صاحب کہنے لگے، لیکن اس کے پاس جنات کی دی ہوئی ایک چیز ہے جو اس کے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ اس کی امی حیرت سے کہنے لگی، وہ کیا مولوی صاحب؟ تو مولوی صاحب نے اس کڑے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے، یہ جنات کا دیا ہوا تحفہ ہے تمہاری بیٹی کے لیے، اور وہ ہر جمعہ رات کو اسے اپنے پاس بلاتے ہیں میلاد شریف پڑھنے کے لیے۔ تمہاری بیٹی کو کچھ یاد نہیں ہوتا، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی دعا کی امی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، لیکن مولوی صاحب، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میری بیٹی تو بڑی نیک ہے،
اس نے کبھی کچھ غلط کام نہیں کیا۔ تو وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہے، میلاد پڑھتی ہے، کہیں آتی جاتی بھی نہیں۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ نیک جنات اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جگہ گئی ہو جہاں پر جنات ہو اور اس کا میلاد سن کر انہیں اس کی آواز پسند آ گئی ہو، اسی لیے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب یہ اپنے ہاتھ سے جنات کا دیا ہوا انعام اتارے گی تو خود بخود وہاں جانا چھوڑ دے گی، کیونکہ جب وہ اس سب کو ساتھ لے کر جاتے ہیں تو کسی سحر کی وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں ہوتا، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس پر ایک خاص عمل کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور ان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ کیا تم اجازت دیتی ہو میں اس کی کلائی سے یہ کڑا اتار دوں؟ دعا کی امی جلدی سے کہنے لگی، جی جی مولوی صاحب، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی اور میری بیٹی بھی بولتی ہے، یہ ان باتوں سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ مولوی صاحب یہ سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، اب گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیک جنات تھے، انہیں تمہاری بیٹی کی آواز پسند آ گئی تھی، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ کہ جیسے ہی مولوی صاحب نے دعا کی کلائی سے وہ کڑا اتارا تو کوئی بوجھ اسے اپنے کندھے سے اترتا محسوس ہونے لگا۔ اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، لیکن دعا کو سب کچھ یاد تھا۔ پھر وہ بار بار سوچنے لگی کہ ہو نہ ہو اسی عورت کا تعلق اس جنات سے تھا جو اسے اپنے ساتھ لے کر اس عجیب و غریب قسم کی محفل میں گئی تھی، اور اسی نے تو وہ اسے انعام میں کڑا دیا تھا جو مولوی صاحب نے اس کی کلائی سے اتار دیا تھا۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کرتی تھی کہ وہ جنات کی محفل میں جا کر وہاں میلاد شریف پڑھ کر آئی ہے۔ یہ اس کی زندگی میں ہونے والا ایک خوفناک واقعہ تھا۔